السلام علیکم جی، محمد ارشد سوال نیوز ٹی وی پہ ہم انسانی تخلیق کے بعد جو ارتقائی منازل انسان نے حاصل کی اور اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کے مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، ہم آج ٹاپک لیتے ہیں کہ اس نے کاروبار خرید و فروخت کا کام کیسے کیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں کرنسی کی ضرورت پڑی، اور کرنسی کے حوالے سے آج ہمارے پاس ہمارے انالسٹ ہیں مبشر احمد صاحب۔ السلام علیکم جی، ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ کرنسی کا وجود کیسے آیا اور اس کی ارتقائی منازل طے کر کے آج یہ ڈیجیٹل کرنسی پہ پہنچی۔ ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ ڈیجیٹل کرنسی پہ، لیکن پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز اسپیکر جو ہیں اس حوالے سے ہمیں تھوڑا اس کی تاریخی جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کریں۔ جی بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا مجھے۔ دیکھیں، انسان نے ایک بہت طویل سفر طے کیا ہے، اور جو کرنسی کی موجودہ شکلیں ہیں، آپ کے پاس پیپر کرنسی ہے یا آپ کے پاس کوائن ہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کرنسی مختلف شکلوں میں رہی ہے اور بڑی عجیب و غریب شکلیں رہی ہیں۔ آپ اگر پتھر کے دور کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو وہ دور بنیادی طور پر اٹ واز این ایرا آف کانفلکٹ، جب انسان کا نیچر کے ساتھ ایک بڑا زبردست قسم کا کانفلکٹ تھا۔ اس کانفلکٹ نے انسان کو مجبور کیا پتھر کے اوزار بنانے پہ، پتھر کی چھریاں، چاقو، خنجر وغیرہ اس طرح کے پتھر کی چھریاں، چاقو وغیرہ، وہ جو چاپرز تھے اس دور میں، ظاہر ان کی بڑی اہمیت تھی اس دور میں۔ تو سب سے پہلے انسان نے جو ان پتھر کے اوزار، ہتھیار جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسچینج کرنا شروع کیا، تو وہاں سے جو بارٹر ٹریڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ تو جنس کے بدلے جنس کا ٹریڈ ہوتا رہا، اور بڑے عرصے تک، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 20th سینچری تک اس کے ٹریسز ملتے ہیں۔ تو انسان نے بارٹر ٹریڈ کیا۔ میں آپ سے اگر میں ایک گائے لینا چاہتا ہوں تو میں کچھ مرغیاں جو ہے آپ کو دے دیتا ہوں۔ پھر کرتے کرتے یوں ہوا کہ پھر سٹون ایج سے انسان نے میٹل ایج میں، آئرن ایج میں قدم رکھا، اور دھاتیں ایجاد ہوئیں۔ پھر دھاتوں کو پگھلانا انسان نے سیکھ لیا، اور پھر دھات کے زیورات اور انسٹرومنٹس وہ بارٹر ٹریڈ میں استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر ہم جب پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوڑیاں بھی جو ہیں، وہ بھی کوڑی سمیتے سی شیلز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ اور پھر تقریباً 1000 سال پہلے چائنا کے اندر جب پیپر ایجاد ہوا تو اس کی وجہ سے کافی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی دنیا کے اندر۔ یعنی چائنا جو ہے، آپ نے کہا کہ چائنا پیپر کا انوینٹر ہے۔ ہاں جی، چائنا میں پیپر ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو ہم تحریری اور کام بھی کرتے تھے، جو ہم علم کو رقم کرتے تھے، تو اس کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ چمڑوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر یا پتھروں کے اوپر جو ہے وہ منقش کر لیا کرتے تھے۔ تو پیپر کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی بڑا آسان ہو گیا، اور پھر وہ پیپر کرنسی کا بھی کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ 15th سینچری میں جب ہم نے بنا لیا، اپنا پرنٹنگ پریس بنا لیا، تو اس کے بعد تو دوڑ لگ گئی پیپر کی۔ ساری دنیا جو ہے وہ، پھر چائنا سے عرب میں پیپر آیا، اور پھر عرب سے سینٹرل ایشیا اور پھر یورپ تک جو ہے مسلمانوں نے، جو اس دور کا اسپانیہ تھا، اس میں انہوں نے پیپر کو انٹروڈیوس کروایا۔ پھر پیپر کرنسی آ گئی۔ مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جنس کے بدلے جنس، اور پھر جنس کی جگہ پھر کوائنز آ گئے، اور کوائنز کا بھی ایک بڑا ارتقائی پروسیس ہے۔ کوائنز کے بعد پیپر آ گیا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے دنیا، گلوبلائز بھی ہو چکی ہے اور ڈیجیٹلائز بھی ہو رہی ہے۔ تو اب اس لیے ہر چیز ارتقا پذیر ہو رہی ہے۔ منی بھی، کرنسی کی جو فارمز ہیں وہ بھی بدل رہی ہیں۔ اب تو کرپٹو کرنسی کی بات ہونے لگی ہے۔ بالکل، اس سے پہلے میرے حال میں بہت پچھلے دنوں بہت فیمس تھا کریڈٹ کارڈ کا، تو اس کو کیا کہتے تھے، پلاسٹک منی یا کچھ اس طرح کا۔ تو ابھی ہم چاہیں گے کہ اپنے ویورز کے لیے آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں گے، آپ کی اس حوالے سے کافی اسٹڈی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ کرپٹو کرنسی بیسکلی ہے کیا؟ کرپٹو کرنسی کو ارشد صاحب اگر سمپلیسٹ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ دیکھیں، دنیا تیزی سے پیپر لیس ہو رہی ہے۔ جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ایسی بہت سی اشیاء، ایسے بہت سے آئٹم جو کبھی فزیکلی ایگزسٹ کرتے تھے، اب ان کی شکل بدل گئی ہے۔ اب ریالٹی ورچوئل ریالٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ آپ کے خیال میں یعنی یہ ڈیجیٹل سے مراد یہ صرف تصوراتی ایک کرنسی ہوگی، یہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہوگی؟ ظاہر اس کا فزیکل وجود تو نہیں ہے، لیکن اس کا ڈیجیٹل دنیا کے اندر تو اس کا وجود ہے۔ وہ کسی فارم میں ڈیٹا کے طور پر وہ سیو ہے، وہ بائنری فارم میں یا ڈیسیمل فارم میں یا کسی اور فارم کے اندر وہ موجود ہے، اس کا وجود تو ہے۔ آپ
ورچولی تو اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی ساری ٹرانزیکشن جو ہے الیکٹرانکلی ہوں گی. لیکن اب ظاہر ہے ایک جو کنزیومر ہے یا جو ایک بنی آدم ہے اس کی ایک نیچر ہے کہ اس کو اپنے پاس کچھ چاہیے، وہ کہ اس کو فیل ہو کہ یار یہ جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کہ یہ ہمارے پاس 100 روپے ہے، یہ 500 ہے، یہ 1000 روپے. تو اس وقت یوزر کو کس کنسیپٹ میں وہ فیل کرے گا کہ میرا اتنا اماؤنٹ جمع ہے؟ لیکن کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاس نوٹ ہے جی 100 روپے کا. اس 100 روپے کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حامل ہزا کو مطالبے پر ادا کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حامل ہزا کو مطالبے پر کیا ادا کرے گا؟ جو اس کی جتنی ویلیو ہوگی، ورتھ ہوگی. تو اٹ مینز اٹس ا ریسیٹ. یہ بھی تو رسید ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ نوٹ خود کچھ نہیں ہے، یہ اس چیز کی رسید ہے جو آپ کو ادا کیا جائے گا یا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ادا کیا جائے گا. پیپر پروف. اگر جو ہے آپ کی خلق خدا یہ کاغذ لے کر بینکوں کے باہر کھڑی ہو جائے کہ بھائی جو آپ نے وعدہ کیا ہے حامل ادا آگے، اب آپ جو ہے نا ہمیں ادا کریں، تو شاید بینک سے آپ کو کچھ بھی ادا نہیں کر پائیں گے. یہ بھی فکٹیشیس منی ہے. جو کرپٹو کرنسی ہوگی وہ بھی فکٹیشیس ہے، وہ بھی ایک رسید ہوگی جو یوزر کے پاس، وہ بھی ایک رسید ہے. ابھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اے ٹی ایم کے تھرو، آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے، وہاں پہ تو آپ کوئی آبجیکشن نہیں کرتے کہ وہ میسج. سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم ڈیجیٹل دور میں جا رہے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہم اے ٹی ایم سے رقم نکالتے ہیں اور اس کے جو میسج آتے ہیں یا ہمارے اکاؤنٹ کے جو حوالے سے بینک سے ہمیں میسیجز آتے ہیں، اپڈیٹ آتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، ہم نے یہ کنزیوم کیا، اتنا بیلنس ہے، یہ وہ، تو ہم اس پہ بلیو کر رہے ہیں. تو کرپٹو کرنسی پہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل. ایوری تھنگ از گوئنگ پیپر لیس، ایوری تھنگ از گوئنگ ورچوئل. دنیا ورچوئلائز ہو رہی ہے. آپ کا جو بزنس ہے، کاروبار، بہت حد تک آپ دیکھیں امیزون، علی بابا، دراز اور پتہ نہیں کون کون سی سائٹس ہیں. مبشر احمد، آپ یہ بتائیں گے یہ کتنی ریلائبل ہے، ڈیپینڈیبل ہے یہ کرنسی؟ جیسے پلاسٹک منی کے حوالے سے کریڈٹ کارڈز وغیرہ میں بہت فراڈز ہوئے، بڑی اسٹیلنگ اور بڑی آن لائن ظاہر چیزیں ہوتی ہیں، تو آن لائن آپ کی سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے. یعنی میرا مطلب کہ یہ کتنی ڈیپینڈیبل ہے؟ دیکھیں، اس دور میں جو کرنسی ہونی چاہیے، مستقبل کی کرنسی، اس میں 2 خصوصیات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ کسی نیشن اسٹیٹ کے انڈر نہیں ہونی چاہیے، اسے گلوبل کرنسی ہونا چاہیے، کیونکہ ٹریڈ گلوبلائز ہو گیا، آن لائن آ گیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسے ریلائبل ہونا چاہیے. تو ریلائبل، یہ بہت حد تک ریلائبل ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ہم آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے تھرو کر رہے ہیں، وہ بھی ریلائبل ہیں. ان کا بھی ہمارے پاس باقاعدہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے، ہمیں ای میل کے اوپر یا ہمیں موبائل اینڈرائڈ کے اوپر میسج آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو کام کی، جس طرح فیس بک کرنسی ہے، لیبرا نے واٹس ایپ کے اوپر کافی ایکسپیریمنٹ کیا اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا ایکسپیریمنٹ. بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ٹرانزیکشن آف منی کی سیکیورٹی کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح بٹ کوائن بڑی فیمس کرنسی ہے، سنا ہے. اس طرح بٹ کوائن جتنے بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس طرح سے وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے مبشر صاحب، یہ بتائیے گا، بہت اس میں ابہام پایا جاتا ہے دنیا میں، خاص کر میں نے اپنی ایسٹرن ورلڈ میں اور مسلم ورلڈ میں یہ ایک چیز بڑی پائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی صہیونی طاقتوں کی کوئی منصوبہ بندی ہے کہ کیپچر کر رہے ہیں دنیا کو اور اس طرح سے لوگوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ نے کوئی انالیسز میں دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے تاکہ عوام کو صحیح پتہ چل سکے کہ ایکچولی واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں، میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اپنے سے پہلی ٹیکنالوجی کو ریپلیس کرتی ہے. یہ دور ڈیجیٹائزیشن کا ہے اور ڈیجیٹائزیشن اس دور کی بہت بڑی ریالٹی ہے. ٹیکنالوجی کو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے یہودی ہوں، اس کے پیچھے عیسائی ہوں، اس کے پیچھے مسلمان ہوں یا کوئی خلائی مخلوق ہو، جو بھی ہو اس کے پیچھے، یو کین ناٹ ریزسٹ دی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی آتی ہے اور سر چڑھ کے بولتی ہے. وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بھی آخر وہ تو یوز کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی آخر کار اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. کیبل نیٹ ورک کی ایگزامپل لے لیں. ایک دنیا تھی جو مخالفت کرتی تھی کیبل نیٹ ورک کی. اب مولوی صاحب کے گھر میں بھی کیبل نیٹ ورک ہے اور باعث کے گھر میں بھی کیبل ہے. اور دیکھیں، اینڈرائڈ کی مخالفت ہوئی اور موبائل کی. ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ ٹرین کے متعلق بھی ہم نے یہ فتاویٰ دیے کہ یہ دجال ہے، لیکن آج ہم سب ٹرین اور جہاز میں بھی سفر کر رہے ہیں. تو میری یہ رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے جو اپنے آپ کو منوا رہی ہے. ہاں، اس کے پیچھے قوتیں کون سی ہیں؟
بلا شبہ وہی قوتیں ہیں جو کیپٹلزم کے پیچھے ہے. یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, سرمایہ دارانہ نظام کی ہی ایک جو ہے وہ ایک ایجاد ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو تشویش ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کو آپ جو ہے وہ ختم کر دیں, اپنا نظام لے آئیں اور آپ پھر اپنی طرز کی کرنسی جو ہے وہ لے کر آئیں. ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو آپ ریورس کر دیں. ٹھیک ہے مبشر بھائی, یہ تو بہت لمبا پروسیس ہوگا اور میرے خیال میں اس کے لیے ہمارے جو تھنک ٹینک ہے وہ کہیں کام کر رہا ہوگا, لگتا ہے OIC میں یا کہیں مسلمانوں کا. لیکن ہم چونکہ ڈیجیٹل کرنسی پہ اس وقت بات کر رہے ہیں, اپنے ویورز کو اس سے آشنا کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے ورلڈ وائڈ بھی. اور یقیناً ہمارے نوجوان یا ہمارے جو انویسٹرز ہیں یا جو پیسوں کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیزیں نیٹ پہ ان کو بہت زیادہ دستیاب ہوتی ہیں. آپ سر یہ بتائیے گا کہ اس کا جو ٹرانزیکشنز وغیرہ میں کودنا, ابھی اس فیلڈ میں جانا ایک انڈیویجولز کے لیے کتنا اہم ہے یا کتنا فائدہ مند ہے, کتنا سود مند ہے؟ اور پھر آپ مملکت کے حوالے سے بتائیے گا کہ گورنمنٹس کو اس میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے. ظاہر ہے ایک آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے, ٹیکنالوجی کی جو ایک سمندر آ رہا ہے اس میں ہمیں بہنا ہوگا, ایٹ دا اینڈ ہمیں اس میں جانا پڑتا ہے. اور یہ آپ نے مثال بھی دی موبائل اور نیٹ اور دوسری چیزیں. تو آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے اس میں انٹر ہوا جائے اور اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے جو سیف ہوں گے؟ ہاں جی, دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ٹیکنالوجی جو آتی ہے تو وہ منواتی ہے اپنے آپ کو, اور ٹیکنالوجی صرف اور صرف یعنی آپ کو کسی ایک ژانر آف لائف کے اندر متاثر نہیں کرتی, بلکہ آپ کے پوری تہذیبی اقدار کو جو ہے نا بدل کے رکھ دیتی ہے. مذہب کو بھی ٹیکنالوجی متاثر کرتی ہے. اس سے پہلے کیا مسلمان ہماری روایت ہے, ہم جو ہے نا کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے, پھر لاؤڈ اسپیکر آ گیا اور اب وہ اذانیں مسجد کے بند کمرے کے اندر ہوتی ہیں اور پوری دنیا سنتی ہے. تو دیکھیں اسٹیٹس کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اور انڈیویجول کے لیے بھی اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دس از سم تھنگ ریٹن آن دا وال. یہ آنے والا دور ایسا ہی ہوگا. ناؤ اب ہو کیا رہا ہے کہ دنیا کے جو سمجھدار ممالک ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اس کی نزاکت کو, انہوں نے لائسنس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. میں کل ہی ایشین بینکر ریویو پڑھ رہا تھا تو آئی کیم ٹو نو کہ سنگاپور نے, تھائی لینڈ نے, ملیشیا نے, انڈیا نے, حتیٰ کہ ایران جیسے ملک نے جو ہے وہ لائسنس جاری کرنا شروع کر دیے. ہاں جی, کرپٹو کرنسی کے لائسنس جاری ہو رہے ہیں اور سینٹرل بینکس جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. اور جو تہذیب یافتہ دنیا جنہیں ہم کہتے ہیں یورپ کے اندر, تو یہ امریکہ وہ تو ظاہر ہے وہ تو اس کو پروموٹ کر ہی رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ابھی تک کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایلیگل کنسیڈر کی جاتی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وی آر گیٹنگ ٹو مچ لیٹ, ہم لیٹ ہو جائیں گے. اور کرپٹو کرنسی ضروری نہیں کہ آپ وہی بٹ کوائن لے لیں یا آپ لیبرا یا کوئی اور کرنسی, آپ اپنی کرنسی لے کر سامنے آئیں. اور لیکن اس میدان میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. اگر آپ پیچھے رہ گئے تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو ایرانی کرنسی کا ہوا ہے. ظاہر ہے اس میں ویورز یہ ضروری ہوگا کہ آپ ایک انٹرنیشنل کرنسی پہ جا رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو اپنا ہر ملک, ہر اسٹیٹ اپنے جو لاز ہے اس سے وہ کرے کہ اس کے مطابق ہو, تاکہ ان کو جیسے ٹیکسز کا نظام ہے ہر کنٹری کا اپنا ہے, تو ظاہر ہے ملکوں کو یا جو ہمارے مشینری ہے یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنانی ہوں گی. ہم ایک جولی سا کوسچن ہے مبشر احمد آپ سے کہ جب یہ سب کچھ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو جیسے کہ ہم پرانی فلموں میں دیکھتے تھے کہ ایک اسمگلر جو ہے وہ بریف کیس سے دوسرے کو کہیں خالی جگہ میں جا کے وہ کرنسی یا نوٹس کے بھرے ہوئے بریف کیس پہنچاتا تھا اور اس کے بس جو بھی ان کا سودا ہوتا تھا. اب وہ لوگ کیا کریں گے, کیونکہ اس کی تو ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ لاگ ہو چکی ہوں گی کہ کس نے کدھر ٹرانسفر کیا. تو آپ تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کرنے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ نے جولی سا کوشچن کیا ہے تو آپ جولی سا آنسر بھی ہمیں دیتا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو منی فزیکلی, جو میرے پاس اس وقت کرنسی نوٹ ہے 100 تھینک یو جی. یہ میں آپ کو ٹیبل کے نیچے سے دے رہا ہوں. پکڑ لیں, لے لیا آپ نے جی. اوکے, دیکھنے والوں نے دیکھا؟ یقیناً نہیں دیکھا. لیکن اگر یہی ٹرانزیکشن میں آن لائن کروں تو بینک کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی پتہ چل جائے گا, وہ ریکارڈ میں آ جائے گا. تو اسمگلر کے لیے پریشانی آنے والی ہے. اگر جب آپ کا پورا معاشی نظام ڈیجیٹلائز ہو جائے گا
تو اس وقت آپ اس طرح سے اسمگلنگ نہیں کر پائیں گے. میرے خیال میں ہم اسمگلرز کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیں جو ٹیکس چور کے زمرے میں آتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے لیے بھی بچنا مشکل ہو جائے گا. ہاں جی, اس میں دیکھیں کچھ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنٹری کیا لاز بناتے ہیں.